بسم اللہ الرحمن الرحیم. مودی نے بنگلہ دیش میں آگ لگا دی. پاکستان غضبناک ہے. بھارت اور اسرائیل کو ایک ساتھ بڑا جھٹکا دے دیا. افغانستان کی باری بھی انشاءاللہ جلد آنے والی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان. پچھلے 6 مہینے سے پاکستان بھارت جو ہے وہ آپس میں کیا کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ بھارت تو ہمارے خلاف کھلی جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے. اپنی ذلت آمیز شکست کا بدلہ لینے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کر کے پوری دنیا سے جنگی ساز و سامان خرید رہا ہے. اسرائیل اور افغانستان اسی شیطانی منصوبے میں بھارت کے معاون اور مددگار ہیں. دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے حال ہی میں بھارت کے دورے کیے ہیں اور مودی سرکار کو پاکستان کے خلاف جنگ میں تعاون کا یقین دلایا. ان یقین دہانیوں کے بعد بھارتی سینا مشقوں کے نام پہ بارڈر پر آ بیٹھی، جس کے بھارت کی سیاسی اور عسکری قیادت پاکستان کو نقشے سے مٹانے کی اس کے بعد دھمکیاں دینا شروع ہو گئی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خود کو طاقتور سمجھنا ایک بات ہے اور اپنی طاقت کو ثابت کرنا دوسری بات ہے. آپ کے اتحادی چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، جنگ جیتنے کے لیے اپنا زور بازو ہی آزمانا پڑتا ہے. اگرچہ پاکستان نے مئی میں یہ بات ثابت کر دی تھی کہ وہ اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کے دانت کھٹے کر سکتا ہے، لیکن پاک فوج نے کل اپنی فائر پاور کی ایک ہلکی سی جھلک پیش کی. پاک فوج نے ایک ہی جھٹکے میں بھارت، اسرائیل اور افغانستان کو خبردار کر دیا کہ اب اگر کسی نے کوئی شرارت کی تو پھر اس کا انجام بڑا المناک ہوگا. آپ اپنی اسکرین پر اس فائر پاور کے مناظر دیکھ سکتے ہیں. اردن کے شاہ بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے پاک فوج کی مہارت اور صلاحیتوں کا مظاہرہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. فوجی وردی پہنے شاہ عبداللہ کی اس ایکسرسائز میں شمولیت دراصل اسرائیل کے لیے ایک پیغام ہے کہ پاکستان صرف سعودی عربیہ ہی نہیں بلکہ اردن کے دفاع کو بھی ناقابل تسخیر بنانے کے لیے آگے آئے گا. اور نیتن یاہو کو آج کل پتہ چل گیا ہے کہ اگر وہ بھارت یا افغانستان کے راستے پاکستان میں سرنگ کھودنے کی کوشش کر سکتا ہے تو پاکستان بھی پھر یروشلم کے دروازے کھول سکتا ہے. ٹیلا جوگیاں میں پاک فوج کا پاور شو اس بات کا اعلان ہے کہ پاکستان ایک ہی جھٹکے میں بھارت، اسرائیل اور افغانستان کا کام تمام کر سکتا ہے. اب تو اس بات کی گواہی بھارت کے اپنے دفاعی تجزیہ کار دے رہے ہیں. سنیں ذرا. 2019 میں جب بھارتیوں نے بالاکوٹ ایئر سٹرائک کی تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان وایو سینا نے اپنی الیکٹرانک یدھ کشمتاؤں کا اچھا پردرشن کیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی سینا سیما میں کتنی اچھی ہو گئی تھی آپریشن سندور کے دوران. کیسے آپریشن سندور شروع ہونے سے پہلے ہی پاکستان ایئر فورس کے پاس بھارتی وایو سینا کے لڑاکو ومانوں کی الیکٹرانک پہچان تھی، یہ ایک بڑی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ مئی میں پاکستان نے جس مہارت کے ساتھ بھارتی غرور خاک میں ملایا، اس کے بعد بھارت کو یقین ہو گیا تھا کہ اگر اس نے اپنی وار انڈسٹری کو پاؤں پر کھڑا نہ کیا تو پاکستان کو تو کیا سری لنکا کا مقابلہ کرنے کے بھی قابل نہیں رہے گا. تو اس مقصد کے لیے بھارت نے اپنی وار انڈسٹری میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی تھی، لیکن وہ آج ڈوب گئی. بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف انل چوہان نے ہفتے کے روز اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم نے میڈ ان انڈیا کا جو خواب دیکھا تھا وہ چکنا چور ہو گیا. تو جنرل انل چوہان نے میڈیا کے سامنے اپنی وار انڈسٹری کو غیرت دلانے کی کوشش کی ہے کہ آپ منافع ضرور کمائیں لیکن کچھ تو حب الوطنی کا مظاہرہ کریں. آپ ہم سے ایڈوانس پیسے وصول کرتے ہیں اور وعدے کے باوجود وقت پر ڈیلیوری نہیں دیتے. اگر آپ بین الاقوامی معیار کے جنگی ہتھیار نہیں تیار کر سکتے تو کم از کم اس بات کا اعتراف ہی کر لیں کہ ہماری اتنی اوقات نہیں ہے. سنیں ذرا بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف کس طرح اپنی شکست کا اعتراف کر رہا ہے. There could be security related issues. A lot of industries say, okay, this is 70% Indians. But actually, if you find out, it is not. So you have to be truthful in this because it is related to its questioning matters of security. You will have to be cost competitive. Cost competitive is not for selling to the Indian Armed Forces. You have to be cost competitive so that you can compete in the foreign market. You can't have products which are overpriced. تو دفاعی صنعت کا تعلق براہ راست قومی سلامتی کے ساتھ ہے. اگر آپ ہتھیار بنانے کے مقامی صلاحیت کے بارے میں جھوٹ بولیں گے تو اس کا واضح مطلب ہے کہ آپ اپنے قومی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو بھارت کی ہتھیار بنانے والی بہت ساری کمپنیز یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ اپنی جنگی مصنوعات کا 70% مقامی سطح پہ تیار کر رہی ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جب سے مودی اقتدار میں آیا تب سے بھارت کی وار انڈسٹری نے اربوں کے حکومتی فنڈز لینے کے باوجود آج تک نہ تو کوئی ڈھنگ کا میزائل یا ٹینک بنایا، نہ ہی وقت پہ کوئی ہتھیار سپلائی کیا. اپنے 7 طیارے تباہ کروانے کے بعد یہی بات انڈین ایئر چیف کی تھی
اور آج یہی رونا بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف بھی رو رہا ہے. تو بھارت کو اب اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو دنیا کا کوئی ملک اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. اس لیے چانکیا کے اس چیلے نے پاکستان کے 2 ممالک کے خلاف سازشیں شروع کر دی ہیں. بھارت کی خفیہ ایجنسیوں نے پہلے نیپال میں پاکستان کے دوست حکومت کا تختہ الٹایا, اس بعد افغانستان کو پاکستان کے خلاف کھڑا کیا, اور اب وہ حسینہ واجد کو دوبارہ اقتدار دلوانے کے لیے بنگلہ دیش میں فساد شروع کروا دیا. پچھلے 2 روز سے بھارتی ایجنٹ بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں جلسے جلوس اور جلاؤ گھیراؤ کر رہے ہیں. آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت نواز شرپسند ٹولے رکاوٹیں کھڑی کر کے مختلف ہائی ویز کو بلاک کر رہے ہیں اور سرکاری املاک کو آگ لگا رہے ہیں. پاکستان اور بنگلہ دیش جس تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں, بھارت کو خدشہ کہیں دونوں مل کر اس پر حملہ ہی نہ کر دیں. اور بھارت کا یہ خدشہ بے بنیاد نہیں ہے, نہ ہوگا بلکہ بہت جلد ہوگا. مولانا فضل الرحمان آج کل بنگلہ دیش کے دورے پہ ہیں. سنیں ذرا انہوں نے کل کس طرح ڈھکے چھپے الفاظ میں بھارت کو اس کے انجام کے بارے میں خبردار کیا. بنگلہ دیش کا مسلمان ہو, پاکستان کا مسلمان ہو, وہ ایک مسلمان قوت ہے, وہ ایک امت ہے, وہ ایک جماعت ہے. اور انشاءاللہ آج کے اس اجتماع سے جہاں ہم نے ایک عقیدے کے حوالے سے بات کی ہے, یہ 2 ملکوں کے درمیان بہتر, مضبوط اور مستحکم تعلقات میں مزید اضافے کا سبب بنے گا. تو میری ذاتی رائے میں بھارت کے پاس اب جنگ کا کوئی آپشن نہیں رہا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہار کا الیکشن جیتنے کے بعد مودی کی پہلی ترجیح اب یہ ہوگی کہ کسی طرح پاکستان کے خلاف نفرت کو بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کی طرف موڑ دے. آپ کو بھارت کے قومی سلامتی مشیر کے اجیت دیول کی تازہ ترین گفتگو سنواتا ہوں. ایک رپورٹر نے جب ان سے دلی دھماکے مسلمانوں کے ملوث ہونے کا سوال کیا تو اجیت دیول نے اس کا بڑا دلچسپ جواب دیا. And let me tell you one small thing, now that I have been exposed as a man who is this thing. The number of persons that ISI has recruited for intelligence tasks in India, there have been more Hindus than Muslims. بغل میں چھری منہ میں رام رام, اسی کو کہتے ہیں نا. آپ دیکھیں کہ پورا ہندوستان اپنی دھرتی پر بسنے والے مسلمانوں کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. گودی میڈیا دن رات مسلمانوں کو غدار ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے. مسلمانوں کے خلاف نفرت کے شعلے بھڑکا کر اب مودی سرکار پیچھے کھسکنا شروع ہو گئی. رہی بات بھارت کے اتحادی افغانستان کی, تو میری بات لکھ لیں, اس کا نمبر جلد آنے والا ہے. روس نے افغانستان کے ساتھ ثالثی کی جو پیشکش کی تھی, پاکستان نے اسے قبول کر لیا. لیکن آپ لکھ لیں, روس کی یہ کوشش رائے گاہ جائے گی. یہ نمک حرام لاتوں کے بھوت ہیں, باتوں سے نہیں مانیں گے. ابھی طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ پر اس کے ذاتی گارڈ نے جو گولی چلائی, انہیں پتہ تو اس دن چلے گا جب یہ گولی بارڈر پار سے آئے گی. اس دن دنیا افغانستان کی اس 5000 سال پرانا تاریخ سمیت دفن ہوتا دیکھے گی. آپ مجھے کامنٹس اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, بیل آئیکن کو پریس کریں. Until the next time, اللہ حافظ.